عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ ایک جمعے کے وقفے سے اللہ نے پھر ہماری ملاقات کرائی۔ تقریباً محرم کے مہینے میں آپ محرم سے متعلق وہ مسائل سن رہے ہیں جن کو لوگ بنیاد بنا کر، بیس بنا کر صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ غاصب کہتے ہیں، خائن کہتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اہل بیت کا حق مارنے والا کہتے ہیں۔ ہم نے تقریباً گزشتہ جمعوں میں وہ مسائل اٹھائے اور آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی کچھ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت اور روافض کے مابین اختلافی شخصیت، بلکہ حال ہی میں آپ نے ایک انٹرویو سنا ہوگا جواد نقوی صاحب کا، جن کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑا سلجھا ہوا اور بڑا منصف مزاج شخص ہے اور اس میں تعصب نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے۔ اس کا سلجھا پن بھی ظاہر ہوا اس کے ایک انٹرویو سے۔ یہ پہلے سنی تھا، دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، بعد میں اس کو کس چیز نے متاثر کیا اور یہ روافض کی طرف چلا گیا۔ لیکن لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جی چونکہ یہ سنیوں سے ادھر گیا ہے تو اس میں وہ شدت اور وہ سختی نہیں ہے۔ انٹرویو کرنے والے نے انٹرویو کیا کہ آپ حضرت معاویہ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال، آپ لوگ سیدنا معاویہ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ اس بدبخت نے جواب دیا کہ عزت تو اس کی جاتی ہے جو عزت کے قابل ہو۔ پھر ظلم دیکھیے، ہماری حکومت کا ظلم دیکھیے کہ جو انٹرویو کرنے والا اینکر تھا، غالباً ریحان نام ہے اس کا، اس پر پرسوں FIR کٹی کہ اس نے ایسا متنازع سوال کیا ہی کیوں۔ ہر بندہ پوچھے گا نا کہ ایک اللہ کے رسول کا صحابی ہے، پھر ان کو رسول اللہ سے ایک نسبت ہے۔ رسول اللہ کی گھر والی تھی ام حبیبہ، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت معاویہ کی سگی بہن تھی، کیونکہ حضرت معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ گویا رشتے میں رسول اللہ کے سالے ہیں، رسول اللہ کے بچوں کے ماموں۔ یہ نسبت بھی ہے، پھر صحابی کی نسبت بھی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا جس شخص میں رسول اللہ سے تعلق بھی ہے، پھر وہ صحابی بھی ہے، آپ اس کا اکرام کیوں نہیں کرتے؟ جواب ملا کہ جی اکرام تو اس کا کیا جاتا ہے جو عزت کے قابل ہو، جو احترام کے قابل ہو۔ اس اینکر پر پرچہ کاٹا گیا، FIR کاٹی گئی، اس پر نہیں کاٹا، کیونکہ اس کا جواب تو اس کے سوال کے نتیجے میں ہے۔ عجیب گنگا ہے، عجیب عدالتی نظام۔ جس نے توہین کی ہے اس پر پرچہ نہیں کاٹا گیا، جس نے سوال کیا ہے اس پر پرچہ کاٹا۔ گویا چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صاحب، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، جو تقریباً حضرت حسن کے دور تک پوری ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ملوکیت کا دور ہوگا، وفیہ الرحمہ، اور اس ملوکیت کے دور میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اور لوگوں نے یہاں ملوکیت کو ایسا بنا لیا جیسے کوئی کفر ہو۔ ملوکیت کے معنی بادشاہت، اگر بادشاہت دینداری پر مبنی ہے، اس میں سنتوں کا احیاء ہے، دین کا احیاء ہے، توحید کا احیاء ہے، اسلام کا احیاء ہے، اور پھر فتوحات کا ایسا سلسلہ ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی اتنی فتوحات نہیں ہوئی جتنی سیدنا معاویہ کے دور میں۔ اسلام کو ایسی عزت ملی اسی دور میں، اس لیے کہ یہ اقتدار بھی طویل تھا، 20 سال گورنری کے اور 20 سال اپنے اقتدار کے، 40 سال حکومت کی سیدنا معاویہ، یہ معنی رکھتی ہے یہ بات۔ پھر کئی ناکردہ گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، جو ان کے شاید فرشتوں کو بھی پتہ تھا، حالانکہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب حضرت معاویہ کے دور میں صحابہ کے وظائف مقرر ہونے لگے، سیدنا معاویہ نے، حضرت حسن حضرت حسین نے ان دونوں شہزادوں کے وظیفے باقی صحابہ سے ڈبل رکھے، رسول اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ غاصب تھے، کئی الزام ہیں، حضرت علی کی بیعت نہیں کی، وہ کہتے تھے کہ میں نعوذ باللہ علی سے زیادہ بیعت کا حقدار ہوں، علی کی بیعت چھوڑو میری بیعت کرو۔ کبھی بھی زندگی میں سیدنا علی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ اور پھر کمال بات یہ ہے، پورے حدیث کے ذخیرے کو کھنگالیے، مستند تاریخ کے پورے ذخیرے کو کھنگالیے، آپ کو ایک جملہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ سیدنا معاویہ نے کہا ہو کہ میں علی کی بیعت نہیں کرتا، بیعت کا میں زیادہ حقدار۔ اور کمال یہ ہے، اپنے آخری 20 سالہ اقتدار میں جب تک سیدنا علی زندہ رہے، سیدنا علی جب تک زندہ رہے، کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ علی کی بیعت چھوڑو میری بیعت، کبھی نہیں۔ اب یہ اعتراض ہے کہ اگر ایسا نہیں کہا تو بیعت کیوں نہیں کی، بیعت کیوں نہیں کی؟ اس کی ایک ریزن ہے، میں کچھ پچھلے جمعے بھی بتا چکا، وہ صرف حضرت عثمان غنی کی شہادت کے قصاص کا مطالبہ۔ علی آپ خلیفہ ہیں، قصاص لینا ہر بندے کا کام نہیں ہے، اس طرح تو خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آپ خلیفہ ہیں، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ قانون نافذ کریں اور عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں اور مجھ سے بیعت لیں۔ رکاوٹ میری خلافت نہیں، رکاوٹ قصاص ہے عثمان۔ آپ حضرت عثمان کا بدلہ لیں اور مجھ سے بیعت لیں۔ حضرت علی کہتے ابھی میری حکومت کمزور ہے، پنپنے دو، سنبھلنے دو، قدم جمنے دو، اقتدار کو مضبوط ہونے دو، میں بدلہ لوں گا۔
حضرت علی بھی اپنی جگہ مخلص تھے، چونکہ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے یا جو گروہ محاصرہ کیے ہوئے تھا، انہی لوگوں میں سے حضرت علی کی بیعت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اب اگر وہ ان کو قتل کرواتے ہیں تو پھر آپ کس کے خلیفہ ہیں؟ یہ مین اور مرکزی عذر تھا اور معقول عذر تھا، ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی کبھی یہ نہیں کہا کہ علی سے میں زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، نہ حضرت علی کی زندگی میں خلافت کی بیعت کے لیے انہوں نے ہاتھ پھیلائے، نہ کسی لوگوں کو ترغیب دی، نہ کبھی اس موضوع پر خطبہ دیا کہ علی نہیں میں زیادہ حقدار، کبھی۔ پھر دوسرا بڑا الزام کہ حضرت حسن کو صلح پر مجبور کیا، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے 2 اور 2 5 ہوتے، ایسا ہی جھوٹ ہے۔ حضرت حسن کو حضرت معاویہ نے صلح پر مجبور نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست ضرور کی، پیشکش ضرور کی، حسن بہتر ہے کہ ہم آپس میں صلح کریں۔ حضرت حسن نے خندہ پیشانی سے وہ شرط مان لی، صلح پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی حضرت حسن کے بارے میں کہ میرا یہ شہزادہ ایسا شہزادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے اللہ صلح کرائے، اور رسول اللہ کی وہ پیشین گوئی پوری ہونی تھی اور اللہ نے اس طرح کرائی۔ اب اللہ کے رسول حضرت حسن کے گروہ کو بھی عظیم کہہ رہے ہیں، معاویہ کے گروہ کو بھی عظیم کہہ رہے ہیں، حسن کے گروہ کو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، معاویہ کے گروہ کو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، اور الگ الگ صیغوں سے نہیں، ایک صیغہ تثنیہ کا استعمال کیا۔ جو اسلام حضرت حسن کے گروہ میں ہے وہی معاویہ کے گروہ میں ہے، جو عظمت حضرت حسن کی گروہ میں ہے وہی عظمت معاویہ کے گروہ میں ہے، ایک صیغے سے، ایک لفظ سے، عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں میں سے 2 عظیم گروہوں کے درمیان اللہ صلح کرائے گا اور اس کا سبب حسن کو بنائے گا۔ اور پھر کمال دیکھیں، حضرت حسن، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یہ جنگ جمل، جنگ صفین میں بھی شامل نہیں ہوئے، دونوں جنگیں ہوئی نا، شامل نہیں ہوئے۔ اور پھر حضرت معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں، صحابہ کا گروہ ہے، مجمع ہے، اس میں بیٹھے بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں میں نے اصحاب رسول میں سے معاویہ سے زیادہ پڑھا، سخی کسی کو نہیں پایا۔ 1-2 دفعہ یہ جملہ دہرایا، کسی نے کہا ابو بکر، یعنی ابو بکر کو بھی کہا ابو بکر ایک بہتر انسان ہے مگر سخی معاویہ۔ کسی نے کہا تیرا باپ بھی، یعنی عمر بھی، کہا عمر ایک بہتر انسان ہے، یعنی معاویہ سے بھی بہتر ہے، لیکن سخی معاویہ۔ کسی شخص کے اندر کوئی ایک وصف بڑھ سکتا ہے، کوئی تہجد تہجد گزار زیادہ ہوتا ہے، کوئی روزے رکھنے والا زیادہ ہوتا ہے، نیک دونوں ہوتے ہیں، کوئی سخی زیادہ ہوتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنے والا زیادہ ہوتا ہے، مختلف اوصاف ہیں جو مومنین کے اندر ہوتے ہیں، کوئی نرم دل ہوتا ہے، کوئی سخت دل ہوتا ہے، یہ مختلف اوصاف، ساری خوبیاں ایک شخص کے دل میں یا ایک شخص کے اندر
جمع ہونا محال ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ کسی پر احسان کرے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، ذات گرامی پورے اوصاف حمیدہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سخاوت کا یہ عالم تھا جب حضرت حسن سے سلو ہونے لگی۔ حضرت حسن کے سامنے سیدنا معاویہ نے پرچہ رکھا، بالکل سفید پرچہ بغیر لکھا ہوا، حضرت حسن کے سامنے رکھا اور کہا اشترط فی هذه الصحیفۃ التي ختم علی اسفلها بخاتم ما شئت۔ اے حسن، میں نے اس خالی پرچے کے نیچے اپنی مہر لگا دی ہے۔ اس زمانے میں دستخطوں کی بجائے مہریں لگا کر میں نے اپنی مہر لگا دی ہے، پرچہ سارا خالی ہے۔ اشترط فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے کے اندر ما شئت، آخری الفاظ یہ ہے جس کے نیچے میں نے اپنی مہر لگا دی ہے، اس میں جو تیرا جی چاہے لکھ، میری طرف سے کوئی شرط نہیں۔ میں نے یہ جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے بلینک چیک، دنیا میں پیش ہونے والا پہلا بلینک چیک سیدنا معاویہ نے حضرت حسن کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے دستخط کر دیے ہیں، چیک تمہارے سامنے ہے، اماؤنٹ میں نے نہیں لکھا، جتنا چاہے جتنا چاہے لکھ، جو شرط چاہے لکھ لے۔ اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہو؟ حضرت حسن اللہ کی قسم اگر یہ بھی لکھ دیتے کہ اے امیر، وہ تو مہر لگا چکے تھے کہ اے خلیفۃ المسلمین تو نے مہر لگا دی ہے اور مجھے کہا جو شرط چاہے لکھ لے، میں اور کوئی شرط نہیں لکھتا، بس یہی لکھتا ہوں کہ اپنی خلافت میرے حوالے کر دے۔ حضرت معاویہ انکار کرتے نہیں کرتے، لیکن حضرت حسن نے نہیں لکھا، یہ نہیں لکھا، اپنی باقی شرائط لکھی، اپنے خاندان کے لیے، اہل بیت کے لیے وظائف لکھے، فدیہ لکھا، سارا کچھ لکھا کہ میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں یہ عبد المطلب کی اولاد ہے، یہ بغیر پیسے کے خوش نہیں ہوں گی، ان کو مال دینا پڑے۔ حضرت معاویہ نے کہا لکھو، میں دینے کو تیار۔ انہوں نے جو شرطیں لکھی حضرت معاویہ نے بغیر پوچھ رہا کے من و عن سے تسلیم کی۔ یہ کتنی بڑی سخاوت ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک پرچہ اب آگے رکھ دیا کہ جو لکھ دو مجھے منظور، میری طرف سے کوئی شرط نہیں، میری طرف سے ایک ہی درخواست ہے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہا جائے اور مسلمانوں کی خون ریزی نہ کی جائے۔ اور حضرت حسن اور ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ پھر کمال دیکھیے، شیعہ امام معصوم ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے جو ان کی تمام بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، رجال الکشی وغیرہ میں، دیگر کتب میں، کہ امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، دوسرے لفظوں میں معصوم غیر معصوم کو امام نہیں مانتا۔ حضرت حسن ان کے 12 اماموں میں سے ایک ہے، 12 اماموں میں سے ایک ہیں۔ حضرت معاویہ کی بیعت کی صلح کے وقت، جب صلح ہو گئی حضرت معاویہ نے بیعت، حضرت حسن نے بیعت، حضرت معاویہ کی بیعت۔ چنانچہ رجال الکشی سیاہ کی معتبر کتاب، اس میں یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کی بیعت کر لی، اس مجلس میں خاندان کے دوسرے لوگ بھی تھے اور حضرت حسن کے چھوٹے بھائی حضرت حسین بھی تھے۔ بیعت کرنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کی طرف دیکھا، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ بڑا بھائی فیصلہ کر رہا ہے، میں کیا بولوں، وہ چپ کر کے بیٹھے۔ اب حضرت حسن بولے
بڑے بھائی کی حیثیت سے، یا حسین قم فبایع، اے حسین اٹھو معاویہ کی بیعت کرو۔ اور بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ آگے یہ الفاظ بھی ہیں فَإِنَّهُ امامی، اس لیے کہ اس کو میں نے اپنا امام مانا ہے، اٹھو اور بیعت۔ اب وہ امام معصوم ہوتا ہے اور غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ کہاں گیا؟ یہی بات اس وقت بھی آئی جب صدیق اکبر نے رسول اللہ کی بیماری کے وقت اللہ کے رسول کے مصلی پر کھڑے ہو کر نبی کے حکم سے نماز پڑھائی، علی پیچھے۔ اور شیعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے اس وقت بھی حضرت علی جب موجود تھے، ان کی پشت سے جو باقی 11 امام آنے تھے، حضرت علی کی پشت کے اندر وہ 11 کے 11 امام زندہ موجود تھے۔ یہ ان کا عقیدہ، جیسے اب امام غیب کے بارے میں عقیدہ ہے، غیب ہے، زندہ ہے، کیوں 12 کے 12 حضرت علی کی پشت میں موجود تھے۔ اب جب 11 کے 11 موجود تھے اور 12ویں حضرت علی تھے اور ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو گویا تمہارے 12 کے 12 اماموں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ لی جب ان کی پشت میں زندہ موجود تھے، اور 12 کے 12 نے ابو بکر کو امام مانا۔ تو تمہیں کالے چور نے کاٹا ہے؟ جب تمہارے اماموں نے امام مانا، تمہیں ماننے میں کیا حرج؟ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ کیوں رکاوٹ؟ پھر دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے بیٹے حضرت یزید بن معاویہ کو ولی عہد بنایا، اور اس کے پیچھے بھی ایک اخلاص تھا۔ وہ اخلاص یہ تھا کہ چونکہ خلافتوں پہ جنگیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کو خون ریزی اور فساد ہو، لہذا انہوں نے خلافت کے لیے یزید بن معاویہ کا نام پیش کیا۔ لوگوں نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، اس وقت کافی صحابہ موجود تھے۔ کہتے ہیں جی وہ ڈر کے مارے کی، حضرت معاویہ چونکہ نعوذ باللہ من ذالک بڑے ظالم جابر قسم کے انسان۔ مجھے بتائیے صحابہ کرام جن کو آج دنیا فاسق، فاجر، زانی، شرابی، کبابی، دنیا کی کون سی گالی ہے جو حضرت یزید کے کھاتے میں نہیں ڈالی جاتی؟ صحابہ کرام معاویہ کے ڈر سے ایسے بندے کو اپنا آنے والا خلیفہ مان بیٹھے، صرف جان کے ڈر سے۔ اب آپ دیکھیے یزید بن معاویہ اپنے والد کی زندگی میں قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوئے۔ یہ روم کے بادشاہ قیصر کا دارالخلافہ تھا، اور اللہ کے رسول کی حدیث تھی اس کے بارے میں کہ جو لشکر اس پہ حملہ کرے گا مغفور لہم، ان سارے لشکر میں شریک جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ ان سب کو بخش دے گا۔ وہ ذاتیں بخشی ہوئی ہوں گی، گناہ نہیں بخشے گا، اس ذات کو بخش دے گا۔ ذات کو بخشنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کیے تھے وہ بھی، جو کرے گا وہ بھی، ذات بخشی گئی، آنے والے جرم بھی معاف، جو گزرے تھے وہ بھی معاف، یہ ذات مغفور ہے۔ اس شرف کو پانے کے لیے بہت سارے صحابہ قسطنطنیہ میں شریک ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں دیکھیے، تفصیل اس کی دیکھیے۔ حضرت حسین یزید بن معاویہ کی قیادت پہ جنگ میں شریک ہے، عبداللہ بن عمر شریک ہے، عبداللہ بن عباس شریک ہے، عبداللہ بن زبیر شریک ہے، یہ جلیل القدر صحابہ اس جنگ میں شریک ہے۔ اور بخاری میں ہے کان یزید بن معاویہ علیہم بارض روم، یزید بن معاویہ اسی روم کی سرزمین میں مسلمانوں کے سپہ سالار۔ ظاہر بات ہے نمازیں بھی ان کے پیچھے، چونکہ اس زمانے میں جو
گورنر ہوتا تھا، سپہ سالار ہوتا تھا، رئیس ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، امیر ہوتا تھا، نماز بھی وہی پڑھاتا تھا، جمعہ بھی وہی پڑھاتا تھا، عید بھی وہی پڑھاتا تھا، خطبہ بھی وہی دیتا تھا، جنازے بھی وہی پڑھاتا تھا۔ ہم حضرت حسن یزید کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا تو کہیں نہیں ملتا کہ نماز کے وقت یہ الگ ہو جاتے تھے، جہاد کے وقت ساتھ ہو جاتے تھے۔ اگر تھوڑا سا بھی انسان غور کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کرے گا؟ حضرت ابو ایوب انصاری اسی جنگ میں شریک اور اسی جنگ میں فوت ہوتے، بیمار ہوئے، اور یہ ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو سارے صحابہ، بڑے بڑے مالدار صحابہ اللہ کے رسول سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹھہری، ہمارے ہاں ٹھہری۔ ہر بندہ کہتا کہ میزبانی کا شرف مجھے ملے۔ اب جبکہ اتنے سارے لوگ تھے تو آپ نے خود فیصلہ کرنے کے بجائے فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جیسے ایک چیز ہو اور لینے والے کئی ہوں تو پھر آپ شر سے بچنے کے لیے قرآن اندازی کر دیں کہ جی چلو قرآن ڈال لو، اس سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے، جس کے نام نکلے جی یہ چیز اسی کی۔ گویا رسول اللہ نے قرآن ڈالا۔ وہ قرآن کیسے ڈالا؟ اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، مہار اپنے ہاتھ سے نکال کے اونٹنی کے اوپر رکھ دی اور کہا میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جس دروازے پر اونٹنی جا کے بیٹھے گی، یعنی جس دروازے پر اللہ اس اونٹنی کو بٹھائے گا، میں اسی کا مہمان ہوں۔ یہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھی۔ یہ غریب اتنے تھے، غریب ہونا الگ بات، مخلص ہونا، متقی ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے شرشار ہونا، یہ دوسری بات۔ اونٹنی اس دروازے پر بیٹھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں ایک چٹائی تھی۔ بیوی سے کہا جلدی سے چٹائی کو دھوو، ہمارے تو نصیب جاگ گئے، دھوو تھوڑا سکھا دو۔ اللہ کے رسول ہمارے ہاں ہے، رات ہم یہی بچھا دیں گے، آپ آرام فرمائیں۔ جس اونٹنی کو اللہ نے ابو ایوب انصاری کے دروازے پر روکا، سارے مدینے میں سب سے بہتر گھر، سب سے بہتر میزبانی ابو ایوب انصاری کی سمجھی اللہ نے۔ وہ ابو ایوب انصاری اسی جنگ میں ہے، بیمار ہوا، یزید تیمارداری کے لیے گئے، چونکہ سپہ سالار تھے، اپنی فوج میں کوئی بیمار ہے کوئی ہے تو سپہ سالار کا فرض پڑتا ہے پوچھے۔ کہا ابو ایوب کوئی آخری خواہش تو مجھے بتاؤ، میں انشاءاللہ پوری کروں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو قسطنطنیہ کے شہر پر حملہ کرے گا وہ سارے مغفور ہوں۔ میں اسی حرص میں تیرے لشکر میں شریک ہوا کہ مجھے وہ مغفرت والی بات مل جائے، حاصل ہو۔ اب میری وصیت یہ ہے، آخری خواہش یہ ہے، میں جب مر جاؤں مجھے غسل کے بعد، کفن کے بعد، جنازے کے بعد دفن کے لیے روم کی سرحد پار کر کے اتنا اندر لے جانا جہاں تک لے جانا ممکن ہو، تاکہ قیامت والے دن میں روم کی سرزمین سے میری قبر شق ہو اور میں وہاں سے اٹھوں اور یہ قبر میرے لیے گواہ ہو کہ میں اس جنگ میں شریک تھا جس کے شریکوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا عام اعلان کیا تھا۔ اور چنانچہ یزید بن معاویہ نے ابو ایوب انصاری کی تکفین کی، جنازہ پڑھا، حالانکہ صحابہ موجود ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ عبداللہ بن عمر موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، عبداللہ بن عباس موجود ہیں، حضرت حسین موجود ہیں۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا یزید تو تابعی ہے،
ہم صحابی ہیں اور مرنے والا بھی صحابی ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں۔ کبھی سب نے یزید کے پیچھے جنازہ پڑھا، صحابی رسول کا، اس صحابی رسول کا جس کی میزبانی اللہ نے مدینے میں رسول اللہ کے لیے پسند کی، اس کا جنازہ اللہ نے یزید بن معاویہ سے پڑھوایا۔ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، لوگ حقیقت سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، اور فسانوں پہ گزارا۔ بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ مولانا مودودی جیسے آدمی بس غیر مستند تاریخی حوالوں سے بہتے چلے گئے۔ یقین مانی حضرت معاویہ کے بارے میں وہ تک الفاظ لکھے کہ وہ حلال حرام کا بھی خیال نہیں کرتے، حلال حرام کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ سیدنا معاویہ اتنے متبع سنت تھے، سید عائشہ ایک مقام پہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے، میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ اور یہ دعا کسی ایسے شخص کے لیے جو حلال حرام میں خیال نہ کرتا ہو، سنت کے جنازے نکالتا ہو، دین کے خلاف کام کرتا ہو، اما عائشہ جیسی شخصیت اس کو یہ دعا دے سکتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں یہ دعا کوئی کسی کو نہیں دیتا سوائے ماں باپ کے، صرف ماں باپ یہ دعائیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ جب بچوں سے خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا میری عمر بھی تجھے لگ جائے۔ اور امی عائشہ نے یہی دعا حضرت معاویہ کو دی، اور اللہ کے رسول نے بھی دعائیں دی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا، یعنی ان کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ جس کو بھی دعوت دے اللہ اس کو ہدایت نصیب کر۔ مہدیہ خود بھی ہدایت یافتہ بنا دے، وحد بھی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو یعنی حضرت معاویہ کو لوگوں کے لیے باعث ہدایت بنا دے۔ اور ایک مقام پھر فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو اپنی کتاب قرآن مجید کا علم عطا کر، حساب کا ریاضی کا علم عطا کر، اور اسے عذاب سے پناہ عطا فرما، وقہ العذاب، عذاب سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور آپ لوگ یعنی ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو ان کو مسلمان ماننے کو تیار ہے، مسلمان ماننے کو تیار ہے۔ صحابی رسول کے بارے میں اس طرح عقیدے رکھنا، نظریات رکھنا انتہائی گمراہ ہے۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون، اللہ رب العالمین کے نیک بندے چاہے وہ آج موجود ہوں یا رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، التائبون اپنے گناہوں پر نادم ہونے والے، شرمندہ ہونے والے، اتھرو بہانے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کے آگے رونے والے، گڑ گڑانے والے۔ یاد رکھ لو دنیا کے اندر اگر آدمی اللہ کے خوف میں ایک قطرہ بھی آنسو کا ٹپکاتا ہے، رب العالمین اس کی ساری زندگی کو دھوڑ دیتا ہے، اور ساری زندگی اپنے حق میں لیکچر بھی دیتا رہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ التائبون العابدون، فرمایا توبہ کرنے والے، عبادت گزار، راتوں کو رب العالمین کے حضور قیام کرنے والے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، اور رکوع اور سجود کرنے والے، والحامدون اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الامرون بالمعروف فرمایا نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ،
اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے قوانین کو دنیا پر نافذ کرنے والے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی مومنین کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت اور خوشخبری رکھی ہے۔ قرآن پاک میں اور مقام پر انہی ہستیوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، اولئک هم القانتون، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف اوصاف صحابہ کرام کے بیان فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کی الگ الگ تعریفیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ رب العالمین کا جنت کا وعدہ ہے ہر صحابی رسول کے لیے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی رسول کے لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا کرے، اور اللہ نے دنیا میں انہیں سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور دیکھیے تین شخصیات، تینوں کا دشمن ایک تھا، اور وہ تھے خوارج۔ جنگ جمل صفین میں بھی یہ شامل رہے، اسی فتنے میں رہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت علی۔ حضرت علی کوفہ میں خلیفہ تھے اور حضرت معاویہ شام میں، اور حضرت عمرو بن عاص مصر میں۔ خوارج نے ایک منصوبہ بنایا، یہ سن 40 ہجری کی بات ہے، تقریباً کوئی 19 رمضان ایک ہی تاریخ فکس کی کہ ان تینوں شخصیات پر ایک ہی دفعہ حملہ ہو اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ منصوبہ ساز نے منصوبہ یہ بنایا کہ حملہ فجر کی نماز میں، معاویہ پر شام میں ہوگا، علی پر کوفے میں ہوگا، عمرو بن عاص پر مصر میں ہوگا، اور تین الگ الگ بندے مقرر کیے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برق بن عبداللہ العدوی، یہ بھی خارجی تھا، اس کو مقرر کیا گیا برق بن عبداللہ العدوی۔ اور حضرت علی کے لیے عبد الرحمن بن ملجم جو تھے، اس کو مقرر کیا گیا کہ کوفے میں فجر کی نماز میں یہ حملہ کرے۔ اور حضرت عمرو بن عاص کے لیے ان کا نام بھی عامر ہے، عمرو بن بکر التمیمی، اس کو مقرر کیا گیا کہ مصر میں حضرت عمرو بن عاص پر حملہ کرے۔ دیکھیے تینوں کا دشمن ایک ہے، اور آپ ان تینوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ دشمن تو کوئی اور ہے۔ پھر 19 رمضان 40 ہجری میں 19 رمضان کو فجر کی نماز میں حضرت معاویہ پر حملہ ہو گیا۔ اندھیرا تھا، اس زمانے میں بجلی وغیرہ ہوتی نہیں تھی، وار کرنے والے کا وار لگا، لیکن سائڈ پہ کچھ ران کے حصے پر اور کچھ کولے کے حصے پر گوشت کٹا، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں، زخم کچھ عرصے بعد ٹھیک بھی ہو گیا، علاج معالجے سے۔ حضرت معاویہ نے حملے کے وقت ہی اسے پکڑ لیا اور اس نے کہا معاویہ میرے پاس تیرے لیے خوشخبری، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں خوشخبری تمہیں سنا دوں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہی رات اس وقت جب میں نے تم پر حملہ کیا ہے، میرے ایک ساتھی نے کوفہ میں علی پر حملہ کیا ہوگا، چونکہ ہم نے یہ منصوبہ بنایا، اور میرا حملہ تو چلو ناکام ہوا، اس کا حملہ کامیاب ہو گیا ہوگا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کے دشمن، اللہ تعالیٰ حضرت علی کی حفاظت فرمائے۔ یہ دشمن یہ دعائیں نہیں دیتے، حضرت علی کی اللہ حفاظت فرمائے، اور وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ کچھ عرصے بعد خیر حضرت علی کی شہادت کی خبر مل گئی،
چونکہ ان کا وار ذرا کاری تھا، اور 19 کو ضرب لگی اور 21 رمضان کو آپ شہید ہو گئے حضرت علی۔ عمر بن عاص کو اللہ نے اس طرح بچایا، اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے اسی رات، طبیعت کافی خراب ہو گئی اور وہ فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے، وہ فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے، اور ان کی جگہ ایک اور صحابی، جیسے آپ کوئی امام صاحب نہیں آتا، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ اپنے میں سے کسی بھی بہتر کو کہتے ہیں آگے نماز پڑھا۔ تو انہوں نے ایک صحابی تھے حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آگے کیا کہ جی آپ نماز پڑھا۔ وہ جو قاتل عمر بن عاص کے لیے چھپا ہوا تھا، اندھیرے میں وہ شکل نہیں پہچان سکا، البتہ اس کو اتنا یاد تھا کہ نماز عمر بن عاص ہی پڑھا۔ ابھی حالت نماز میں تھے اور اس نے وار کیا اور آپ کو شہید، یعنی 2 بار کارگر ہوئے، لیکن حضرت عامر اس لیے بچ گئے کہ وہ اس دن مسجد میں نہیں آئے، اور ان کی جگہ حضرت خارجہ کی قربانی ہو گئی، اور حضرت معاویہ بچ گئے کہ وہ وار ران کے حصے پہ لگا اور سر پہ یا گردن پہ یا ایسی جگہ نہیں لگا کہ جس سے فوری جان چلی جائے۔ تو یہ ایک ہی دشمن تھا اور آج بھی وہی دشمن ہے، یقین مانیے یہ خوارج اسلام کے دشمن چلے آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یاد رکھ لیجئے کہ آج کے دور میں ایک تو صحابی رسول ہو، پھر اس کا قتل کرنا، حالت نماز میں کرنا، مسجد کے اندر کرنا، یہ اتنی سفاکیت ہے کہ آج کے قاتل بھی ایسا نہیں کرتے، اتنی سفاکیت ہے، اور یہ خوارج کے اندر یہ سفاکیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو جہنم کا کتا قرار دیا، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ آج وہ تنظیم نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، لیکن یہ ایک نظریہ ہے جو کسی میں بھی پایا جا سکتا ہے، وہ کوئی اہل حدیث میں ہو سکتا ہے، وہ کسی بریلوی میں ہو سکتا ہے، وہ کسی دیوبندی میں ہو سکتا ہے، وہ کسی اور شخص میں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نظریہ اور نقطہ نظر ہے، تکفیری ذہن، کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے سوائے اپنے آپ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا